آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے تقدیر، اور یہ ساری قسطیں دیکھیں، اور آج کا جو عنوان ہے، اور پچھلے ٹاپک میں ہم نے بتایا جو اللہ پاک نے نا ہر شے کے جو نا اندازے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں جو ہے نا کیا ہے نا وہ بھی جو ہے نا کیا ہے نا آپ کو اس میں کچھ اور وضاحت بتائی گئی ہے، وہ ٹاپک ضرور دیکھیں، اور اس میں کچھ اور وضاحت رکھی جاتی ہے جو قرآن میں ہے، اسے بھی سمجھیں آپ۔ ہاں، اللہ پاک نے ہر شے کے اندازے مقرر کیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، ان کی تقدیریں لکھ دی ہیں، ان کے اصول لکھ دیے ہیں، اور اختیار انسان کو دے دیا ہے، اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہاں، اب اس کی مرضی ہے جو ہے نا کہ ایسا اختیار کرے یا نہ کرے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے جو ہے نا کہ ایسا فاطر السماوات بدیع السماوات رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ بدیع السماوات، کیا بات ہے قرآن کی یار! قرآن تو کے الفاظ جو ہے نا بہت کچھ رکھتے ہیں۔ بدیع السماوات، وہ رب العالمین اس کائنات کو ساری کائنات کا نقطہ آغاز کر رہا ہے۔ بدیع السماوات، کون فایا کون ابتدا ہوگی۔ اب وہ اللہ پاک نے کائنات کا آغاز کیا، جس کو بیگ بین یہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، بہرحال یہ ان کا بھی سمجھیں، تو وہ کائنات کا نقطہ آغاز ہوا۔ اب دیکھیں جو اس کا نقطہ، اس کی کاریگری دیکھیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی طاقت دیکھیں، کائنات کو نہ پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون ہو جا، ہو گئی، نقطہ آغاز ہو گیا۔ اب اس نقطے میں جو ہے نا کیا ایسا ہو رہا ہے، فاطر السماوات۔ یار قرآن کی ترتیب دیکھیں، کیا بات ہے رب العالمین کی، فاطر السماوات۔ مقصد اس نقطے آغاز میں جو ہے نا کیا ہے نا اللہ کا قانون جاری ہو گیا، فاطر السماوات۔ مقصد جو نا بدیع السماوات، کائنات کی نقطہ آغاز ہو گیا، فاطر السماوات، اس میں اللہ کا قانون جاری ہو گیا، کیا بات ہے۔ پھر کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین کا نقطہ آغاز ہو گیا۔ رب کہتے ہیں جو ایک نقطہ کو، ایک نقطہ سے اس کا شروع کرنا، اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا کیا ہے نا اس کی جو ہے نا کیا ہے نا ارتقاء میں لے کے جانا، ارتقاء میں لے کے جانا، ارتقاء لیتے ہے اس کو، اس نا کیا ہے نا وہ چیز ارتقاء کرتی 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 ایک منزل پر آ گئی، ایک شکل میں آ گئی۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارا جو ہے نا کیا ہے نا نقطہ آغاز ہوا، جو ہمارا نقطہ آغاز نا مٹی سے ہوا، مٹی وغیرہ تو بہت ساری چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں۔ اچھا خیر، تو پھر وہ نقطہ ایسا آغاز ہوا جو پھر وہ انسانی شکل میں آ گئے، جیسے قرآن کریم میں سورۃ 32 سے آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا اس میں آتا ہے سورۃ 32 سے، اور آیات نمبر ہے 7 سے آپ 9 تک کھول کے دیکھ لیں، جو اللہ پاک فرما رہے ہیں اس میں بہت کچھ فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں جو الذی احسن کل شیء خلقہ، کیا بات ہے یار قرآن۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ہر شے کو ایسے نقطہ آغاز کیا جو حسین ترین طریقے سے ارتقاء کرتی 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 ایک منزلہ پر آ گئی، مقصد ایک شکل میں آ گئی۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے، رب العالمین وہ ہے جو ایک نقطہ سے اس کو شروع کرتا ہے، پھر اس کو ارتقاء دے دیتا ہے، اس میں اپنا قانون فاطر السماوات والارض فطری قانون جاری کر دیتا ہے، پھر وہ ایک چیز ارتقاء کرتی ہے، پھر وہ ایک شکل میں آ جاتی ہے، پھر اس کے سامنے ہدایت رکھ دیتا ہے۔ یار کمال ہے قرآن کا، الذی احسن کل شیء خلقہ، کیا بات ہے یار قرآن کی، یار زبردست۔ مقصد اللہ وہ ہے
جو نہ کیسنا اب ہم اپنے اللہ کو سمجھیں، ہم اپنے رب کو سمجھیں یار، رب کے کمال کو سمجھیں، اس رب کو سمجھیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی کتاب، وہ کتاب بول رہی ہے اس کی، وہ کہہ رہا ہے جو بدیع السماوات ہے، واہ کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا، زندہ باد۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے کہا کون، آ جا، نکتہ آغاز ہو گیا۔ پھر کہتا ہے ہم نے اپنا فاتر بدیع السماوات کو کہا کون، ہو جا، ایک چیز آ گئی، نکتہ آغاز ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے فاتر السماوات، ہم نے اپنا قانون اس میں جاری کر دیا، واہ۔ پھر کہتا ہے رب العالمین، رب العالمین کا عالمین، یہ جو کچھ ساری عالمین ہے اس میں وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے یار، وہ قرآن کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، واہ۔ وہ کہہ رہا ہے جو نا کہ سمجھا رہا ہے، جو ہمیں سب کو سمجھا رہا ہے، نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کو سب کو سمجھایا اور قیامت تک سمجھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے رب العالمین وہ ہے، الحمدللہ ہے جس کی تعریف ہے، وہ اس نکتہ جو آغاز کرتا ہے، رب کہتے ہیں ایک نکتہ سے آغاز کرنا، پھر اس کو ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ایک شکل میں لانا۔ وہ کہتا ہے جو یہ کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے، رب فرما رہے ہیں اس کو تو میں نے بدیع السماوات ایک نکتہ آغاز کیا، پھر فاتر السماوات اس میں اپنا قانون جاری کر دیا، پھر کیا ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمہارے رب کا ایسا نکتہ آغاز ہوا ہے جو وہ ایک شکل میں آ گئی۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انا نے کیسنا، ہمارا رب، ہم سب کا رب وہ ہے جس نے ایک کائنات کو نکتہ آغاز کیا، بدیع السماوات فاتر السماوات کا قانون جاری کر دیا، کون، ہو جا، کائنات کا کون، ہو جا، ہو گئے، نکتہ آغاز ہو گیا، فاتر السماوات قانون جاری ہو گیا، قانون جاری ہو گیا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کیا ہوا اس میں، اللہ کی تعریف شروع ہو گئی، سبحان اللہ، وہ کائنات کا نکتہ آغاز کا وہ شکل میں آ گئی۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا تمہارا رب وہ ہے، کر کیا رہا ہے رب، اب دیکھیں اندازہ لگائیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اب ساری کائنات بن گئی، شکل میں آ گئی، اب ان کے آگے ہدایت آ گئی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کیا بات ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ سورت 87 آیات نمبر 2 سے اور 3 تک دیکھ لیں، اور سورت 20 سے آیات نمبر 50 میں دیکھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، یہ ساری کہنا، رب محمد سے بات کر رہے ہیں، ہم سب سے بات کر رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، پھر ہم سب سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ساری کائنات کو بنایا، وہ ایک شکل میں آ گئی، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میں نے ساری کائنات کے آگے ہدایت رکھ دی، بھیج دی، ہاں کیا کر دیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ 16-68 کو دیکھیں، اوہا فی کل سماء امرہا، 41-12 دیکھیں۔ اب یہ ساری چیز آ گئی، کیا ہے سنا، ساری بن گئی، اور جو ہے نا ان کے سامنے ہدایت بھی آ گئی۔ جو ابھی جو پچھلا جو پروسیس ہے وہ تو اللہ جو ہے نا کیسا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس شکل میں لے کے آ گیا۔ اب تو تم سمجھدار ہو، ساری کائنات کو، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک ایٹم کو کہا گیا، اب تو تم سمجھدار ہو، اب تو تمہیں سب کچھ پتہ لگ گیا ہے، جو یار یہ تو ہم بہت بڑی خوشی کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ سارا کچھ بن گئے، اور آگے پروگرام آ گیا، فہدی الذی خلق فسوی والذی قدر ہدی، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب ہدایت سب کے سامنے آ گئی، جو آگے تمہاری زندگی ہے ارتقائی خوشیوں والی۔ اب کیا کرنا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اس میں خوشی سے چلو گے یا ناخوشی سے چلو گے؟ قرآن کریم میں آیا ہے طوعاً او کرہن، کیا تم خوشی سے چلو گے یا ناخوشی سے چلو گے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم خوشی سے آگے ارتقا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہوگی نا ساری کائنات کی بات، جو نا کیسنا کائنات جو ہے نا کیسنا، وہ جو ہے نا کیسنا جو آگے ارتقا کر رہی ہے، کہ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے، وہ خود چل رہی ہے، وہ خود مختار ہے ساری کائنات۔
یہ ساری کائنات یہ خود چل رہی ہے ہدایت، اس ہدایت کے اوپر جو آپ دیکھیں جو ایک ایک چیز جڑی ہوئی ہے اور بیلنس کے ساتھ، ایک ایک رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہو رہی، ساری خود مختاری کے ساتھ آگے بیلنس کے ساتھ پھیل رہی ہے اور چل رہی ہے اور اپنے اور خوشیوں کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہے، اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ تو آ گیا، ہم نے جو ہے نا کیسا نا پڑھا سمجھا، جو ہے نا کیسا نا اس میں سمجھ لیا جو اس کائنات کے بارے میں۔ پھر ہماری واری جو ہے نا پھر اگلی قسط میں دیکھ لینا، اذانیں ہو رہی ہیں، اگلی قسط میں دیکھ لینا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا تو بسم اللہ پڑھ کے نا اصلاح کر لیں اور ہم سے رابطہ بھی کیا کر لیں۔ میرا نمبر ہے 0347389901 اور جو ہے نا کیسا نا رات 9-8 بجے، رات کو 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، دن کو بھی کبھی کر سکتے ہیں، جو نہ ہو تو پھر سمجھ لینا یار ایک مزدور آدمی ہے، کہیں نہ کہیں پھنسا ہوگا، کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو جو ہے نا کیسا نا پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق آگے لنک بھیجیں اور پھیلائیں۔ یار ایک بندہ آ گیا ہے، اس کا نام اصلی پی کے، اصلی ٹھپا، اصلی اللہ دین کا چراغ رکھتا ہے اور رب دریافت کر کے بیٹھا ہے اور رب اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے، ہاں تو اس کی بھی بات سنو یار، ہاں تو اپنی کیپیسٹی کے ساتھ آگے پھیلائیں۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ حافظ۔